اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مہینہ رمضان عطا کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، تو ہم اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ بہت کم ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اللہ نے اس کا مہینہ عطا کیا ہے، یہ رمضان المبارک عطا کیا ہے۔ ہاں عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان عطا کیا، پہلی بات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس رمضان میں روزے رکھے۔ تو روزے میں ہم کتنے چینجز آ چکے ہیں، ہم کتنے بدل چکے ہیں، روزے رکھنے کے بعد ہم کتنے بدل چکے ہیں، ہم سوچے کبھی نہیں سوچے۔ آئیے میں اس طرف آپ کو لے چلتا ہوں، تھوڑی سی بات کہ ہم روزے میں ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی۔ روزے میں کھانا منع ہے، پینا منع ہے اور بہت سی چیزیں منع ہے، لیکن پہلی چیز کھانا منع ہے اور پینا منع ہے۔ یہ ہمارے اندر ہے چیز، کیا چیز؟ کہ کھانا منع ہے، پینا منع ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں صرف ہمارے اندر، صرف ہم سب جانتے ہیں، کھانا منع، صرف پینا منع، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، ہم یہ تین چیزیں جانتے ہیں۔ لیکن تم یہ سمجھتے ہو ہم ان تین چیزوں کی ہم حفاظت کر لیں گے ہمارا روزہ رہے گا؟ تو روزہ سارے جسم کا ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا ہوتا ہے، روزہ ناک کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ کان کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہر اعضاء کا ہوتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ہر اعضاء روزہ رکھتا ہے۔ تو آج ہم روزے رکھ رہے ہیں، تو ہم ان روزوں میں جو روزے رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آخری جو لوگ رہیں گے ان کا روزہ ان کے سروں تک بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے اس کا جو روزہ ہے وہ آسمانوں تک پہنچے گا، اس کا روزہ آسمانوں تک پہنچے گا۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ آسمانوں تک پہنچے گا، آسمانوں تک پہنچے گا۔ آج ہماری اور تمہارے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، آج ہمارے روزے کا عمل آسمان تک نہیں بلکہ ہمارے سروں تک بھی نہیں پہنچ رہا ہے۔ وہ کیسا ہمارے سروں تک نہیں پہنچ رہا ہے؟ کیونکہ ہم روزہ رکھ لیے بس ہو گیا، ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستوں۔ جب تم روزہ رکھتے ہو اس روزے سے فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے، فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ جب انسان بھوک پیاس کی شدت سے تڑپتا ہے تو فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، یہ روزہ بہت بڑا عمل ہے میرے عزیز دوستوں، بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ رمضان المبارک کا عطا کیا ہے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے روزہ رکھنا۔ آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، صرف کھانا بند ہے، پینا بند ہے، ایک شرمگاہ کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، صرف یہ تین چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ اور تم کھانا کوئی پیش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم روزہ ہے، تو جب پانی کوئی پیش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم روزہ ہے۔ کوئی تمہیں چغلی سنا رہا ہے، کوئی تمہارے سامنے غیبت کر رہا ہے، تم کر رہے ہو، تم چغلی کر رہے ہو، تم غیبت کر رہے ہو، تو تمہیں روزہ یاد نہیں آتا ہے؟ پانی پینا ہو تو روزہ یاد آتا ہے، تم غیبت کرتے ہو تو تمہارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، تمہارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تم جب غیبت کرتے ہو، جب تم چغلی کرتے ہو تو تمہارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تم غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو تو تمہارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تم کسی کے اوپر ظلم کرتے ہو تو تمہارا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ جب تم آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے ہو تو تمہارا روزہ نہیں ہوتا۔ ہاں، آنکھ بھی روزہ ہوتی ہے، ہم آنکھ کے روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ جب انسان چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کمانا نہیں چھوڑا ہے اس مہینے میں۔ اکثر لوگ، میں کہہ رہا ہوں نا، حرام
کھانا نہیں چھوڑا ہے، حرام کمانا بھی نہیں چھوڑے، آخری میں حرام کمانا نہیں چھوڑے ہیں اور حرام کھانا بھی نہیں چھوڑے۔ اسی مہینے میں، اللہ کے مہینے میں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہوئے حرام کھانا نہیں چھوڑے۔ پہلی بار حرام کھانا نہیں چھوڑے، حرام سوچنا نہیں چھوڑے۔ حرام کماتے ہوئے تمہیں روزہ یاد نہیں آتا، حرام کھانا، حرام سب کچھ، ہم حرام سوچ رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چھٹویں چیز۔ اور ہم آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہے۔ ساتویں چیز جو آنکھ ہے، آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ہم آج یہ رمضان مبارک کے میں اکثر لوگ نیوز دیکھتے ہیں اور نیوز میں کسی ایک غیر محرم عورت کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ غیر ہے، وہ کوئی اس کی رشتہ دار نہیں، وہ غیر ہے، کوئی رشتہ دار دور قریب کے لوگ نہیں، بلکہ غیر ہے۔ وہ مرد جو اپنی آنکھوں سے روزہ رکھ کر نیوز دیکھتا ہے اور اس میں عورت کو دیکھتا ہے، اور وہ شخص حرام کھاتا ہے، حرام سوچتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا، حرام پیتا، حرام سوچتا ہے، سب کچھ کرتا، حرام پینا، حرام کھانا، حرام سوچنا، شغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اور جب تمہیں روزہ یاد نہیں آتا، یہ جب اتنی بھی چیزیں، حرام کھانا، حرام سوچنا، حرام کماتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اور کسی کو دیکھتا ہے، غیر محرم عورت کو اس طرح آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، اور وہ تہجد کے وقت مصلی پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، ظہر کے وقت دعا کرتا ہے، عصر کے وقت دعا کرتا ہے، مغرب کے وقت دعا کرتا ہے، افطار کے وقت بھی دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا روزہ ہی ٹوٹ چکا ہے، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ وہ اتنا بڑا عمل، روزے کا اتنا بڑا عمل یہ توڑ چکا ہے، روزے کا تو اتنا بڑا عمل ہے۔ آج کل کے جو لوگ ہیں اس طرح ٹوپی نکالتے اور لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں تو تمہیں روزہ یاد نہیں آتا ہے، جھوٹ بولتے ہو تو روزہ یاد نہیں آتا ہے، اور جب غیبت کرتے ہو تو روزہ یاد نہیں آتا۔ کوئی تمہیں پانی پیش کرے تو کہتے ہم روزہ ہے، تمہیں کوئی شربت پیش کرے تو کہتے ہاں میں روزہ ہوں، اور جب تمہیں کوئی کھانا پیش کرے تو تم کہتے الحمدللہ میں روزہ ہوں، تم کہتے ہاں میں الحمدللہ روزہ ہوں۔ کہاں کا روزہ؟ غیبت نہیں چھوڑے، ہم نے آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، آنکھوں کی حفاظت کرے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، یہ جو ہم کسی کی نظر نہیں پڑے ہم پر، ایک امامہ اوڑھ کر جائے، ہم ایک امامہ اوڑھ کر باہر نکلے جب نماز کو جاتے ہو آتے ہو، یہ اتنا بڑا عمل ہے روزے کا، بہت اونچا عمل ہے روزے کا، اوڑھ کر جائے، کسی کی غیر کو میں نہ دیکھوں اس طرح اوڑھ کر جائے، فتنوں سے بچنے کے لیے اوڑھ کر جائے، بہت اچھی بات ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں، اوڑھ کر جائے، فتنوں سے بچنے کے لیے اوڑھ کر جائے۔ ہاں، اور ہماری غیبت تو نہیں چھوٹ چکی میرے عزیزوں، یہ روزہ نہیں ہوگا اگر ہم غیبت نہیں کریں گے، اگر ہم حلال کھائیں گے، ہم حرام کھانا چھوڑ دیں گے، حرام سوچنا چھوڑ دیں گے، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، سود کھانا چھوڑ دیں گے، ہم سود کھانا چھوڑ دیں گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، اور ٹوپی نکالتے وقت چھوڑ دیں گے، اور ہم روزے میں رہ کر یہ ساری چیزیں چھوڑ کر، ہم ساری چیزیں چھوڑ کر ہم اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں مصروف رہے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیے، ہم نے کسی کو ظلم نہیں کیے، یہ تمہارا روزہ ہے، کیونکہ تم حرام نہیں کھا رہے ہو، حرام نہیں سوچ رہے ہو، جھوٹ نہیں بول رہے، اور کسی غیر محرم عورت کو اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہو، تو تمہارا روزہ ہے۔ اگر تم غیبت نہیں کر کر، اگر تم چغلی نہیں کر کر، اگر تم آنکھ کی حفاظت کرو گے تو تم یہ جو جتنی بھی حرام چیزیں، جتنی بھی چھوٹی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ تم سب چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ گے، تو تمہارا روزہ وہ روزہ ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا روزہ ہوگا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا روزہ ہوگا، تم عمر جیسے بن جاؤ گے، تم ابو بکر جیسے بن جاؤ گے۔ کیوں بنو گے؟ کیونکہ تم نے ساری چیزیں
کہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمہیں چھوڑنا پڑے گا تو تم اس طرح بن جاؤ گے۔ تو آج ہم حرام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، آپ سب جانتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تو ہمیں کرنا یوں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہی اللہ کا مہینہ ہے، تو ہمیں یوں کرنا ہے کہ حرام کھانا، حرام سوچنا، آنکھوں کی حفاظت بہت کرنا ہے۔ حرام کھانا چھوڑ دے، حرام سوچنا چھوڑ دے، حرام کمائی چھوڑ دے، غیبت کرنا چھوڑ دے۔ داڑھی نکالتے ہیں روزے میں رہ کر، جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چاقو چلا کر ساری کی ساری داڑھی نکال کر رکھ دیتا ہے، اور نبی کی سنت زندہ نہیں کرتا۔ جب تم ایک سنت زندہ کرو گے تو تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک شہید کا مرتبہ آپ کو بتا دوں، جب ایک شہید جب مر رہا ہے تو اس کا جب خون کا قطرہ گر رہا ہے، گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس شہید کی مغفرت کر دیتا ہے، اور جسم سے جتنا بھی خون گرے گا، جتنا بھی خون بہے گا، ایک ایک خون کے قطرے پہ ایک ایک درجہ اس کا بلند ہوگا، ایک ایک درجہ اس شخص کا، اس شہید کا بلند ہوگا۔ آج ہم ظلم کرنا نہیں چھوڑے، کسی کے اوپر ظلم بہت ہو رہا ہے، ظلم بہت کر رہے ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے آج ہمارا روزہ نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کئی رمضان گزر گئے، ہم دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایک تو دعا میں اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے، ایک تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہم دیکھیں کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم وہ گناہ کرنا چھوڑ دیے، ہر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہم کہتے کئی رمضان گزر گئے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سب تم غیبت چھوڑو، حرام کھانا چھوڑو، غیر محرم عورتوں کو اس آنکھ سے دیکھنا چھوڑ دو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی قبول ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان آسانی سے گزر جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں تمہاری 60 کی 60 دعائیں قبول ہو جائے گی، افطار کے وقت کی اور تہجد کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی۔ غیبت یہ سب جو حرام ہے نازیزوں، سب چھوڑ دو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لمبا وقت نہ ہو جائے، اسی لیے میں تھوڑی سی بات کہہ کر آپ کے سامنے ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ اور آپ کے سامنے پیش کروں گا، کچھ باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ موقع ملنے پر میرے لیے اور ساری امت کے لیے دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مہینہ عطا کیا ہے رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں، اور میرے لیے ساری امت کے لیے دعائیں کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔